नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू है अल्लाह के पाक इसम के तुफ़ैल और दरूद नबी आखिर ज़मां पे और आपके अहले बैत अतहार पे, जिसके सदक़े हमें ये दीन, ये इस्लाम और अल्लाह की रबूबियत के सदक़े हमें होना नसीब हुआ। दुआ है अल्लाह पाक हम सबको इस्लाम में रहने की ख़ात्मा बिल ईमान और ख़ात्मा बिल खैर हो। हमने पिछली नशिस्त में कलमे की जो तकमील हुई उसके बारे में गुफ्तगू की थी, लेकिन आज हम उसी कलमे पे बात करेंगे कि इस कलमे पाक की जो दो ज़ातों का कलाम था, ये दो कलाम थे। पहला ला इलाहा इल्लल्लाह ये और दूसरा मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी ये दो ज़ातों के दो कलाम थे। यानी पहला हिस्सा इसका यानी कलमे के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा हिस्सा मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी दो हिस्से इस कलमे के हो गए। एक हिस्से को तौहीद कहते हैं और दूसरे हिस्से को रसालत कहते हैं। यानी इस कलमे के दो हिस्से, ये अब हमें सोचने वाली बात है कि इन दो हिस्सों को हमने किस तरह समझना है, किस तरह देखना है। यानी हम आम उर्फ़ आम में ये समझते हैं कि पहला जो हिस्सा है ला इलाहा इल्लल्लाह ये फ़र्ज़ है और मोहम्मद रसूलुल्लाह ये सुन्नत है। हालांकि ये बात इसके बरक्स है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो नुत्क़ फरमाया, जो बात फरमाई, वो कहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह, और सरकार दो आलम के नूर ने जब ज़ात का तवाफ़ फरमाया तो उस तवाफ़ को देखते और करते हुए जो कलमा पढ़ा, जो कलाम पढ़ा, जो बात की, वो था ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी सरकार दो आलम की ज़ुबान मुबारक से जो जुमला निकला वो था तौहीद, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह। और इसको अगर ज़ाहरी शरीयत के लिहाज से देखते हैं तो ये यही बनता है, नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह। लेकिन अगर साहिबान इश्क इस चीज़ को मार्फत की नज़र से देखें तो सूफिया फरमाते हैं कि ये कलमा उस वक़्त ना तो कोई अबद था, ना कोई माबूद था, ना ज़मीन थी, ना आसमान था, कुछ भी नहीं था। तो फिर ये माबूद और अबद वाली बात नहीं बनती। ये था कि तू बहुत खूबसूरत है, तू बहुत ही प्यारा है, तू बहुत ही दिल नशीन है। और उसी जुमलों को, इस हिस्से को, यानी जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये सुन्नत है। यानी सरकार दो आलम नबी आखिर ज़मां की ज़ुबान मुबारक से, ज़ुबान अतहर से ये जो जुमला निकला वो था ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी नहीं कोई माबूद। यानी पहला हिस्सा जो है वो सुन्नत हो गया, और दूसरा हिस्सा जो ज़ाते करीम ने फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह कि तू हमारा हबीब है, तू हमारा रसूल है, तो दूसरा हिस्सा हो गया फ़र्ज़। यानी पहला तौहीद और दूसरा रसालत, यानी कलमे के दो हिस्से जिसको हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, ये सुन्नत हो गया, और दूसरा हिस्सा जो फ़र्ज़ होगा। यानी सरकार दो आलम के फ़रमान और आपकी ज़ुबान मुबारक से जो कलाम निकला उसको सुन्नत कहते हैं, और जो अल्लाह की ज़ुबान मुबारक से निकला उसको फ़र्ज़ कहते हैं। यानी कलमा दो हिस्सों का मजमूआ है। पहला हिस्सा वो सुन्नत है और दूसरा हिस्सा फ़र्ज़ है। यानी सारी ज़िंदगी अगर बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कह ले तो वो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। और अगर सूफिया फरमाते हैं, सुल्तान वारिफीन बुरहान वासिलीन की तालीमात के मुताबिक अगर 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया जाए और एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यानी वो कलमा 1000 मरतबा ही गिना जाएगा, अकाउंट होगा। यानी कलमे के दो हिस्से, पहला हिस्सा सुन्नत है, दूसरा हिस्सा फ़र्ज़ है। यानी तौहीद और रसालत ये दो हिस्से हैं। इन दोनों हिस्सों के जब तक ईमान ना लाया जाए तब तक तौहीद और रसालत मुकम्मल नहीं होती। और सामीने ग्रामी, ये बात इंसान को सोच लेनी चाहिए कि तौहीद, अल्लाह पे ईमान लाना इस सूरत में है कि अगर जब तक आप मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहें, रसूल पे ईमान ना लाएं, डायरेक्ट आप कह दें, 1000 मरतबा कह दें ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह, नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह, तो अल्लाह किस अल्लाह को आप जानते हैं?
ہم کس اللہ کو جانتے ہیں؟ ہمیں کس اللہ کی معرفت ہے؟ ہم اس اللہ کو جانتے ہیں جو حبیب خدا، نور مصطفیٰ اور آقا دو عالم کا خدا ہے۔ ہم اس خدا کو جانتے ہیں۔ اگر سرکار دو عالم اپنا جملہ واپس لے لیں، یعنی امت سے، لوگوں سے وہ جملہ لا الہ الا اللہ واپس لے لیں اپنے کلام کا، تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اب جس توحید کا ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ توحید ساری کی ساری بنیاد ہے سرکار دو عالم کے اس جملے پہ کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اور اللہ نے فرمایا حبیب اللہ۔ یعنی اگر جب تک ہم رسالت کو قبول نہ کریں، رسالت کو نہ مانیں، تب تک ہمارا تکمیل کلمہ نہیں ہو سکتا۔ جتنی بار مرضی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں یہ سنت ہوگا۔ فرض یہ ہے کہ محمد رسول اللہ، یعنی اس کا اقرار ذات گرامی نے کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ محمد میرا رسول ہے۔ یعنی یہ کلمہ 2 حصوں کا مجموعہ ہے، اور اس کلمے کو اب ہر بندہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کو اللہ توفیق بخشتا ہے۔ اور یہ کلمہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ 24 حرفوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ کلمہ اتنا خوبصورت ہے، اس کلمے میں اتنے راز ہیں، جیسے سلطان العارفین برہان واصلین فرماتے ہیں 18,000 جہان اس کلمے دے اندر کی جانن لوگ گلوئی ہو۔ یعنی باتیں کرنے والوں کو نہیں پتہ کہ کلمہ کیا چیز ہے، لیکن کلمہ وہ جانتا ہے جو اللہ کے اس مقام تک، یعنی معرفت، تصوف اور روحانیت کا صدقہ ہے کہ ہم اس چیز کو جانتے ہیں، ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ ہمیں اولیاء اللہ اور صوفیہ نے بتایا کہ کلمہ کیسے بنا، نہیں تو ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا ہو سکتا کہ کلمے کی تخلیق کیسے ہوئی۔ یہ وہ تعلیم ہے جو فی صدور الذین اوتوا العلم، جو اللہ نے سینے کا علم جن کو عطا کیا ہوا ہے۔ ہم جیسے ظاہری قرآن ہے ایسے باطنی قرآن ہے۔ ہم ظاہری قرآن کو تو سمجھتے ہیں، لیکن اس کو ہم پڑھ کے، اس کو ہم سمجھ کے اپنی عقل سے اس کو نہیں سمجھ سکتے جب تک اس قرآن کا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ قلب مصطفیٰ پہ اتارا گیا، اور جب قرآن قلب مصطفیٰ پہ اتارا گیا تو جس کا تعلق قلب مصطفیٰ سے ہوگا وہ جانے گا، وہ سمجھے گا کہ کلمہ کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ کیونکہ جو بات عاشق اور معشوق کی ہے، جو بات محب اور محبوب کی ہے، جو 2 چاہنے والوں کی جو بات ہے، اس کلمے کا جو راز ہے، اس کلمے کی جو حقیقت ہے، اس کلمے کی جو معرفت ہے، وہ 2 ذاتوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بعد میں جب ان لوگوں کو جو انعمت علیہم ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اصحاب رسول ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ان کو اللہ اور مصطفیٰ نے وہ علم عطا کیا، وہ سینے کا علم تھا، وہ محبت اور پیار اور اس جہان کا علم تھا جب کوئی کائنات میں کوئی چیز خلق نہیں تھی ہوئی، صرف اللہ وحدہ لا شریک کا نور تھا اور نور مصطفیٰ تھا۔ ان دونوں کی بات ان دونوں نے بتائی امت پہ اور کائنات کے ہر انسان پہ احسان کیا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ امت کی بھلائی ہے اس چیز میں، یعنی 2 ذاتوں کا کلام، 2 عاشق اور معشوق کا کلام، اور انسان کی تخلیق بھی محبت کی وجہ سے ہوئی۔ محبت جو اللہ کو اپنے محبوب سے محبت ہوئی، اس محبت کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق میں آئی اور ہمیں کلمہ ملا۔ اور کلمہ وہ پہلی بنیاد ہے جس کو پڑھ کے انسان دار اسلام میں آتا ہے، اور اس کلمے کے توسل سے انسان کے نفس کی حالت جو ہے وہ پہلی نفس کی حالت تبدیل ہوتی ہے اس کلمے سے، نفس امارہ سے چھٹکارا ملتا ہے اس کلمے سے۔ اور ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے تو گھروں میں کلمہ پڑھا جاتا ہے، پہلے اذان دی جاتی ہے بچے کے کان میں پیدا ہوتے ہی، لیکن اس کلمے کی دولت، اس کلمے کی معرفت اور اس کلمے کی حقیقت جب تک کلمے والے سے تعلق نہ ہوگا، جب تک کلمے والے اور وہ لوگ جن کو اللہ نے وہ کلام عطا کیا ہے، وہ نطق عطا کیا ہے، جو اس مقام پہ لے کے جا کے وہ مشاہدہ کروائے گا، تب تک ہم کلمے کی حقیقت اور کلمے کی اصل معرفت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے اس کلمے کی حقیقت کو جاننے کی، اس کلمے کی حقیقت کو سمجھنے کی، کیونکہ یہ کلمہ وہ ہے جو میرے نبی نے اپنے اصحاب کو 10 سال تک پڑھایا ہے۔ یہ کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اس کلمے کی حقیقت پڑھانے والا پوری کائنات کا سب سے بڑا استاد، جس کو معلم بنا کے اللہ نے اس کائنات میں بھیجا، اور پڑھنے والے اصحاب رسول کائنات کے سب سے اعلیٰ طالب علم، اعلیٰ شاگرد، اس کائنات کا سب سے اعلیٰ استاد پڑھانے والا ہو، اور اس کائنات کے سب سے اعلیٰ ذہین اور ذی العقل جو شاگرد ہیں وہ پڑھیں تو عرصہ 10 سال کا لگے۔
میرے بادشاہ فرماتے ہوتے تھے کہ یہ کلمہ طوطے کو بھی سکھا دیں تو وہ بھی پڑھنے لگ جاتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کلمے کی اصل حقیقت انسان وہ ہے جو کلمے کی اصل حقیقت کو سمجھے کہ یہ کلمہ کیا چیز ہے، یہ کس مقام اور کس مقام، اس کو کلمے کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اپنے وجود پہ کلمہ کس طرح پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا کلمہ نہیں۔ جب تک اس کلمے کی حقیقت اور کلمے کے کو اپنے وجود پہ نافذ نہ کیا جائے اس وقت تک یہ کلام، وہ محبت، وہ پیار حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اس کلمے کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کلمے کی حقیقت، کلمے کی کونا اور کلمے کی معرفت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب پہ اللہ آسانیاں اور اس پاکستان پہ رحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔